اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 ماہ مبارک رمضان کی اور آج اس خوبصورت دن پر، اس مبارک دن پر اپنے وقت کے امام اسرار جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج ولادت باسعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مصطفى علیہ السلام ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروگرام احکام اسلامی کو جو رمضان اسپیشل ہے، اس کے لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کچھ اور سوالات جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے مناسبت سے ہوں گے اور کچھ اہم سوالات جو کہ احکام سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، اپنی مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے اس مبارک موقع پر، اور سبط اکبر حضرت امام حسن مصطفى علیہ السلام کے بارے میں جو گفتگو ہماری جاری تھی اس میں کچھ سوال بھی ہے۔ سوال یہ کہ جس طریقے سے ولادت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی، اس میں سب سے پہلے حضور سرور کائنات نے عقیقہ کیا ہے، تو اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں تو شاید تمام ناظرین بھی مستفیض ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں امام حسن مصطفى علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس مولود بابرکت کے صدقے میں، جس کا آج ولادت کا دن ہے ماہ مبارک میں، جو کریم آل محمد ہیں، ان کے صدقے میں اس بلا سے، بلا جو دوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے مومنین کو، مسلمین کو، پوری بشریت کو نجات عطا فرمائیں، کہ امام حسن اس ذات گرامی کا نام ہے جو رسول سے تشبیہ بھی رکھتی ہے، اور مصداق کوثر کی اس کڑی کا نام ہے کہ جس کے ولادت کے بعد کوثر کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ مصداق کوثر کا، اور امام حسن علیہ السلام اس کوثر کے امتداد کی پہلی کڑی کہہ سکتے ہیں، کہ آج پوری دنیا میں نسل سادات جو موجود ہے اس میں سے ایک نسل جناب امام حسن علیہ السلام کی نسل ہے، اور دوسری امام حسین علیہ السلام کی نسل ہے، یہ پوری دنیا میں آج پھیلے ہوئے ہیں، اور رسول کو ابتر کا تانا دینے والوں کی نسل ختم ہو گئی، اور رسول کی نسل الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں علماء نے نقل فرمائی ہے، اور یہی مشہور ہے جی۔ اور ولادت کے وقت آپ کے نام کے سلسلے کی جب بات ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اس مولود کے لیے کیا نام منتخب کیا ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ پر سبقت نہیں کروں گی، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں کروں گا۔ اور جب امام حسن کو رسول اللہ کی آغوش میں دیا گیا اور نام کی بات آئی تو آپ نے بھی فرمایا کہ میں اللہ پر سبقت نہیں کروں گا۔ پوری مفصل روایت ہے، پھر جبرائیل کا نازل ہونا اور آپ کے لیے حسن نام تجویز ہونا، اور آپ کے نام کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آج سے پہلے، یعنی امام حسن کی ولادت سے پہلے اور آپ کے نام گزاری سے پہلے، عرب میں حسن نام کی کوئی شخصیت نہیں گزری ہے، یعنی حسن کا لفظ تو موجود تھا لیکن بعنوان نام استعمال نہیں ہوتا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں جس کا نام حسن رکھا گیا، اور پھر آپ ہی کی نام سے پھر حسین، اور پھر باقی دنیا بھر میں جتنے بھی آج حسن ہیں وہ اسی نام کی برکت سے موجود ہے جی۔ اس کے بعد رسول اکرم نے، روایت کہتی ہے کہ 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا، جو آپ کے سوال ہے، تو عقیقہ سنت ہوئی جو رسول اکرم نے شروع کی کہ نومولود کا عقیقہ کیا جائے، اور سنت ہے کہ 7ویں دن کیا جائے جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے نومولود کے سر کے بال تراشے اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی میں صدقے میں دی۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں عمل کو ایک ساتھ تو کرتے ہیں لیکن ہم دونوں کو ملا دیتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سر کے بال نہیں اتارے گئے تو عقیقہ نہیں ہوا جی، یا مثال کے طور پر سر کے بال اتار دیے گئے اور جانور نہیں ذبح ہوا، یہ الگ الگ مسئلہ۔ تو عام طور سے ہوتا ہے کہ ساتھ میں کرنا ہے۔ سنت رسول یہی ہے کہ ساتھ میں کام کیا جائے، یعنی سر کے بال بھی اتارے جائیں اور جانور بھی قربانی کی جائے۔ عقیقہ اصل میں اس قربانی کو کہتے ہیں جو بچے کے عوض میں دی جاتی ہے اس کی جان کی سلامتی کے لیے۔ اگر آپ دعا عقیقہ کو پڑھیں تو اس میں جملہ بھی یہ آتا ہے کہ ھذہ عقیقۃ
من مثلا فلاں ابن فلاں، یہ عقیقہ ہے اس کی جانب سے، تاکہ اس کی ہڈی کے بدلے اس کی ہڈی، اس کے گوشت کے بدلے اس کا گوشت، اس کے خون کے بدلے اس کا خون سلامت رہے اور وہ دین پر قائم رہے. تو یہ ہدف ہے. تو ایک صدقہ ہے اس نو مولود کا، یہ صدقہ مستحب مؤکد ہے. اس حد تک علماء نے تاکید کی ہے کہ ہر انسان ضرور اس کو عقیقہ کرے اپنے بچے کا، اور جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس کے والد پہ فرض ہے یا اس کے ولی پر فرض، سرپرست پہ فرض ہے، اور بالغ ہونے بعد خود اس شخص پہ فرض ہے اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اپنا عقیقہ کرے. تو عقیقہ اپنے آپ میں ایک سنت ہوئی. اب اس میں سر کے بال تراشنا الگ سے ایک سنت ہے، اس کے برابر چاندی دینا یہ ایک الگ سنت ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کے بال 7ویں دن ہم نے تراش دیے، لیکن کسی وجہ سے ہم نے عقیقہ کے جانور نہیں کاٹا، تو اب دوبارہ جب ہم جانور ذبح کریں گے تو اب سر کے بال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ولادت کے بال تھے جن کو سر پر سے میں اتارنا چاہیے تھا. اب آج کل مثال کے طور کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ جو عام طور سے سیزیرین آپریشنز کی وجہ سے بچہ جو ہے کمزور ہوتا ہے، عام طور سے دیر میں اس کے سر کے اوپر استرا یا کوئی چیز لگائی جاتی ہے اسی طرح. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سر کے بال نہیں بھی اتارنا چاہتے ہیں تب بھی کسی بھی وجہ سے، اگر مثال کے طور پہ 7ویں دن نہیں اتارنا چاہتے ہیں تب بھی اگر کوشش کریں کہ عقیقہ 7ویں دن کر دیں، تاکہ ایک سنت کے اوپر کم سے کم رسول اللہ کی اس طرح عمل کر چکے ہوں. اور اگر بالفرض نہیں کر پائے تو یہ استحباب باقی ہے، جب بھی انسان کو میسر ہو ضرور انجام دے. عقیقے کے گوشت کے جہاں تک بانٹنے کی بات ہے تو مستحقین تک پہنچائے. ایک حصہ قبالہ کا ہوتا ہے. قبالہ یعنی جو عام طور سے وہ عورتیں ہوتی تھی جو ولادت کے موقع پر حاملہ عورتوں کی مدد کرتی تھی. اب تقریباً سب ڈاکٹرز کرنے لگے ہیں تو لہٰذا یہ چیز کم ہو گئی، گاؤں دیہات میں اگر رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو. پھر بھی اگر ایک حصہ ان لوگوں کا بنتا ہے جو ولادت کے وقت میں شریک رہیں اور مدد کریں. ایک حصہ قرابت داروں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، ایک حصہ غربا کا اور تمام مساکین وغیرہ کا ہے. تو اس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے. جہاں تک مسئلہ ہے کہ کھانے کا مسئلہ اس گوشت کو، تو والدین کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے. باقی افراد گھر کے کھا سکتے ہیں. صرف اس پہ ذرا تفصیل فرمائیں کہ جو نہیں کھانا ہے مطلب یہ مکروہ ہے یا ممنوع ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے جہاں تک نہیں کھانے کا مسئلہ حرام نہیں ہے، کراہت شدید ہے کہ اپنے ہی بچے کے صدقے کی چیز کھانا، وہ بھی صرف والدین کے لیے ہے کراہت شدید. باقی افراد کے لیے کراہت نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نہ کھائیں دوسروں کو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ دیکھیے مسئلہ دو ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہے کہ شرعی حکم کیا ہے اور ایک دفعہ ہے کہ ہم اخلاقاً کیا پسند کرتے ہیں. شرعی حکم یہ ہے کہ کھانا حرام نہیں ہے، مکروہ شدید ہے، یعنی اگر آپ نے کھا لیا تو کوئی حرام انجام نہیں دیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں، لیکن حرام نہیں ہے. اخلاقی فریضہ یہ کہ جب ہمارے پاس دیگر چیزیں ہیں کھانے کی تو ہم یہ فقراء کو دیں، ان لوگوں کو دیں جن کے پاس کھانے کو میسر نہیں ہے، کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. لہٰذا بہتر ہے کہ عقیقے کے گوشت کو پکا کر لوگوں تک کھلایا جائے اور پہنچائے. تو یہ ایک سنت ہے جو امام حسن کی ولادت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئی، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے یہاں نو مولود کا عقیقہ کرے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے موقع پر امام حسن عسکری نے 300 سے زیادہ عقیقے کیے تھے، اور شاید اس کی وجہ اس مولود کی طولانی عمر ہو، کتنی لمبی عمر ہونی ہے، اور غیبت کا مسئلہ ہے اور سختیوں کا مسئلہ ہے، شاید اس وجہ سے امام نے کیا ہو. یا ایک وجہ یہ ہو کہ ان مومنین تک کہ جن تک ہمیں خبر پہنچانی ہے حضرت کی ولادت کی اور دشمنوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے، تو عقیقے کے ذریعے یہ خبر پہنچ جائے کہ ایک مولود اس دنیا میں آ چکا ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے انشاءاللہ بھرے گا. انشاءاللہ. اب یہ عقیقے سے ریلیٹڈ کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ کچھ لوگ ہیں کہ عام طور پر بھی عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، مثلا ان کے یہاں کوئی گوشت دے گیا تو وہ اس بنا پہ منع کر دیتے کہ ہم عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کچھ شریعت نے حکم فرمایا ہے؟ نہیں، عقیقے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سوچنا کہ اگر عقیقے کا گوشت ہمارے گھر بھیجا گیا تو ہم نہیں کھائیں گے، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس چیز کو سنت قرار دیا ہے، اگر کوئی آپ کے گھر اس سنت کو شریک کر رہا ہے، اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ تصور کہ عقیقہ صرف غربا کے لیے، شاید اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہو، کراہت محسوس. نہیں، ایسا نہیں. عقیقہ میں نے عرض کیا کہ 3 حصوں میں بٹتا ہے، قبالہ کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، قرابت داروں کے لیے بھی، اور فقراء کے لیے. تو کوئی حرج نہیں ہے عقیقے کا گوشت کھانے میں، کوئی بھی حرج کسی طرح کا نہیں، حتی کراہت بھی نہیں. کراہت میں نے عرض کیا کراہت صرف اور صرف والدین کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے کراہت بھی نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ بہت ممکن ہے کہ یہ جذبہ اور اس طرح کی نظریہ ممکن انسان کو
کبر کی طرف لے جائے، غرور کی طرف لے جائے، اور اسلام کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اگر اب بہت ساری باتیں اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، مثلا جب ہم بات کرتے ہیں سنت کی تو ایک لفظ آتا ہے سنت مؤکدہ، یہ کیا ہے، اس کی کیا مفاہیم ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں تشریح فرما دیں۔ بے شک سنت میں ایک لفظ جیسے آپ نے اشارہ کیا سنت مؤکدہ آتا ہے۔ سنت مؤکدہ، مؤکد جو ہے اس کا مطلب ہے تاکید شدہ، یعنی جس کے اوپر زیادہ تاکید کی گئی۔ ایک دفعہ سنت کیا ہے، یعنی رسول نے یہ عمل انجام دیا ہے، رسول نے اگر اس کام کو انجام دیا ہے مسلسل تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول کی سنت ہے جی، کہ رسول نے یہ کام انجام دیا، رسول اس طرح بیٹھتے تھے، رسول اس طرح چلتے تھے، رسول اس طرح پڑھتے تھے، رسول اس طرح مطالعہ کرتے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت اس طرح سے کرتے تھے، جب خطاب کرتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے، جب امامہ لگاتے تھے تو اس طرح پہنتے تھے، ابا اس طرح سے پہنتے تھے، یہ سب سنت ہے جی۔ تو یہ رسول کا عمل ہے، تو یہ عمل سنت ہے رسول کی۔ ایک دفعہ کہ رسول نے کوئی عمل کیا ہے اور تاکید کی کہ تم لوگ بھی کیا کرو، جی، تو یہ جو تاکید رسول نے کی کہ اس کو ضرور کیا کرو، حتماً کیا کرو، یہ وہ عمل ہو جاتا ہے کہ رسول نے عمل بھی کیا ہے اور رسول نے تاکید بھی کی ہے کہ یہ عمل زیادہ کیا کرو یا عمل حتماً کیا کرو، تو یہ ہو جاتی ہے سنت مؤکدہ۔ یعنی ایک عمل ہے جس پہ رسول نے کیا ہے، ہم رسول کی محبت میں وہ عمل کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا سنت پہ عمل کرنا۔ اور ایک دفعہ رسول نے کیا اور کہا بھی ہے، ساتھ میں تاکید کی ہے کہ یہ عمل جو میں نے انجام دیا اس کو انجام دیا کرو، کیا کرو، جیسے نکاح کے لیے کہ رسول نے فرمایا نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، تو یہ سنت مؤکدہ ہوگی کہ رسول نے کہا ہے کہ میری سنت میں سے، اور جو اس کو عمل نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، تو سنت بھی ہے، رسول نے خود بھی عقد کیا ہے اور تاکید بھی کی ہے عقد کرنے کی۔ اسی طرح عقیقہ ہے، رسول نے خود بھی امام حسن امام حسین کا عقیقہ کیا اور لوگوں کو تاکید کی کہ آپ نے اپنے نومولود کا عقیقہ کیا کرو، تو لہٰذا ایک دفعہ سنت ہے جس پہ تاکید نہیں ہوئی ہے تو صرف اس پہ عمل کرنے میں سنت کا ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ ہے کہ رسول نے تاکید کی ہے اس سنت کی، لہٰذا اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، ایک تو خود سنت پہ عمل، دوسرا رسول کے حکم پر عمل اور تاکید پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے جو دیگر فائدے ہیں دنیاوی اور معنوی وہ بھی انسان کو حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ اب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، نکاح کے بارے میں بات کی، تو میں ایک بار ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ایک حضرت جو تھے وہ فرما رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام سے ریلیٹڈ وہ اس بات کو بیان کر رہے تھے تاکہ یہ پیغام بھی لوگوں تک جائے اور خاص طور سے نوجوانوں کو۔ وہ فرما رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے بہت زیادہ عقد کیے، جس پہ مولا کائنات نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنی جو بیٹیاں ہیں اس سے عقد نہ کیا کرو۔ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں تاکہ یہ جو مس کانسیپٹ ہے، یہ جو لوگ بتا رہے ہیں اس طریقے سے جس سے مجروح کر رہے ہیں امام کی کریکٹر کو، تو اس کے بارے میں بھی آپ تفصیل سے بتائیں۔ یہ جو پورا مسئلہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام بہت عقد کرتے تھے اور طلاق بہت دیتے تھے، دو مسئلے ہیں اس میں کہ عقد بھی بہت کرتے تھے اور طلاق بھی بہت دیتے تھے، اور نعوذ باللہ امیر المومنین سے ایک حدیث منسوب کی گئی کہ تم لوگ حسن اپنے بیٹیوں کا عقد نہیں کرو گے، وہ طلاق ہیں، بہت زیادہ طلاق دینے والے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ جب حاکم شام نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے دو بہت زیادہ کام کیے، ایک تو شخصیت امیر المومنین پر ظلم اور ستم اور شب و ستم کرنا مسلسل، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا، اور بنی امیہ کی پوری لابی نے اس پر مسلسل کام کیا اور تاریخیں لکھی اور جھوٹی تاریخیں گڑھیں تاکہ ان کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے۔ دیکھیں شادی کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاً تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اجازت جو دی ہے اگر کوئی انسان شادی کرنا چاہے عقد دائم، کیونکہ ہمارے یہاں عقد موقت جسے متع کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے، تو عقد دائم اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا ایک وقت میں۔ 5ویں شادی وہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ اپنی کسی ایک بیوی کو طلاق دے دے، اور اس کے بعد پھر اگر اس میں سے کسی کو کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تو پھر ان میں سے کسی ایک 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دینی پڑے گی۔ اچھا، طلاق دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق جب آپ نے دی تو طلاق اگر رجعی دی ہے تو اب اس میں 3 مہینے کا ایک اسپیئر ٹائم ہے، آپ کے پاس ٹائم لمٹ ہے جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اب اس 3 مہینے میں اگر طلاق رجعی دی ہے تو انسان ابھی 5ویں شادی کسی اور سے نہیں کر سکتا جب تک اس کی مدت تمام نہ ہو جائے۔ تو خود یہی مسئلہ جو ہے انسان کو جلدی جلدی شادی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اب اگر مسئلہ ہے موقت، تو موقت میں طلاق کا مسئلہ نہیں ہوتا، موقت میں تو جیسے ہی وقت ختم ہوا ویسے ہی وہ عقد اپنے آپ تمام ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے موقت کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہاں جو جملہ حضرت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ طلاق کا ہے، اس کا مطلب عقد دائم کی بات ہو رہی ہے، تو عقد دائم جلدی جلدی اتنے زیادہ
نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ہو گیا اس کا فقہی جواب. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعاً امام نے اتنی شادیاں کی تھیں تو یہ سب لوگ کہاں گئے؟ تاریخ میں ملنا چاہیے تھا کہ بھئی فلاں صاحبہ جو تھی ان کا عقد امام حسن سے ہوا تھا، اس کا طلاق ہو گئی اور فلاں کی بیوی بنی. لیکن تاریخ میں تو محفوظ ہونا چاہیے کیونکہ جب کوئی انسان کسی بڑی شخصیت سے عقد کرتا ہے تو بہرحال وہ مشہور ہو جاتی ہے. آج بھی دنیا میں بہت سی خواتین صرف اس لیے مشہور ہیں کہ کسی بڑے شخصیت سے ان کا عقد ہوا ہے، اس لیے وہ، ورنہ ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. تو تاریخ نے یہ اگر لکھا ہے کہ امام نے بہت شادیاں کی تو ان کے نام کیوں نہیں لکھے؟ امام کے ازواج کے نام ہونے چاہیے کہ امام حسن نے فلاں خاتون سے شادی کی، فلاں سے شادی کی، فلاں، سب کے نام موجود ہیں. ہر امام کی تمام زوجات کے نام موجود ہیں. رسول اکرم نے جتنی شادیاں کی سب ازواج کے نام موجود ہیں. امیر المومنین نے جتنی عورتوں سے شادی کی سب کے نام موجود ہیں. امام حسین نے جتنے سے شادی کی سب کے. امام حسن میں یہی 2-3 نام ملتے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے نام یعنی ازواج کے نام زیادہ ہونے چاہیے تھے. جی، جن کو زیادہ طلاق دی، کم سے کم وہ ادعا تو ہوتا کہ ہاں ان سے شادی ہوئی تھی، طلاق دے دی گئی. یہ شخصیت فلاں کی صاحب کی بیٹی کی شادی امام حسن سے ہوئی تھی، ان کو طلاق دے دی. ان کے نام تاریخ میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کو دشمن نے باقاعدہ سازش کر کے پھیلایا تاکہ امام کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ عزت دینے والا اللہ ہے. امام حسن علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، امام ہیں، رسول کی طرف سے لوگوں کے اوپر خلیفہ ہیں اور امام ہیں. ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. اور امام حسن کو جو عزت اور آبرو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ویسے ہی قائم اور دائم رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اس سوال کے لیے کیونکہ اس کا جواب بہت ضروری تھا نوجوانوں کے لیے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم براہ راست نشریات کے حوالے سے آپ سے محو گفتگو ہیں. آئیے کچھ سوالات ہیں جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں. تطہیر صاحبہ سوال کرتی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیونکہ آج کے اس وبا کے دور میں بہت سارے جو لوگ انتقال کر رہے ہیں اس میں اکثر میسج آتا ہے کہ نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی. تو میں نے کہیں سنا ہے کہ نماز وحشت سیکنڈری آپشن ہے، سب سے پہلے اس مرنے والے کا صدقہ دینا چاہیے. بہتر کیا ہے، رہنمائی فرمائیں. جہاں تک نماز وحشت قبر کی بات ہے، نماز وحشت دفن کی پہلی رات پڑھنا چاہیے اور صدقہ بھی دینا چاہیے. دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور صدقہ بھی دے سکتا ہے. دونوں کام ولی کے اوپر ہیں، یعنی جو وصی اور ولی ہے اس کے اوپر فرض ہے. باقی مومنین قصد رجع سے یہ کام انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا اگر صدقہ دینا چاہیں صدقہ بھی دے سکتے ہیں، نماز پڑھ کر ہدیہ کرنا چاہیں تو نماز بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. صدقے کے اپنے فوائد ہیں، نماز کے اپنے فوائد ہیں. ان دونوں کا آپس پہ کمپیئر کرنا ہی صحیح نہیں ہے. عبادتوں میں آپس میں کمپیریزن نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام کریں یا وہ کام کریں. ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہم دونوں کام کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ چاہیں تو نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں. وحشت قبر اگر پڑھنا چاہیں تو دفن کی پہلی رات ہے اور صدقہ کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک اور سوال جو صاحب نے کیا ہے، انہوں نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہرین کی نماز، ظہر یا عصر کی نماز میں دوسری اور تیسری رکعت میں کنفیوژن ہو جائے. اگر ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ دوسری اور یا تیسری رکعت ہے اور نماز ختم کر لی، اس کے بعد یہ خیال آیا اور تشہد میں بھی وہ تشہد پڑھنا بھول گئے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک نماز کی رکعت میں کنفیوژن کی بات ہے تو اگر 4 رکعتی نمازوں میں یعنی ظہر، عصر اور عشاء، اس میں اگر انسان کو یہ کنفیوژن ہے کہ دوسری ہے یا تیسری، دوسری ہے یا چوتھی، تیسری ہے یا چوتھی، چوتھی ہے یا پانچویں، یہ وہ شک ہے کہ جن کو شک میں نماز باطل نہیں ہوتی اور ان شک کا علاج کیا جا سکتا ہے، نماز صحیح رہے گی. تو اگر کسی انسان کو یہ شک ہو جائے کہ نماز کی وہ دوسری رکعت میں ہے کہ تیسری رکعت میں ہے تو وہ اس کو تیسری قرار دے گا. یعنی جو زیادہ والی فگر ہوگی اس کو اصلی مان لے گا اور اسی کے حساب سے عمل کرتا چلا جائے گا. بعد میں 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا بیٹھ کر. تو اب اگر اسی طرح دوسری تیسری میں شک ہے تو یہ کرے گا. دوسری اور تیسری اور چوتھی میں شک ہے تب بھی یہی عمل کرے گا. اگر دوسری اور چوتھی میں شک ہو جائے کہ چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں کہ ابھی دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں، تو 2 سجدے کے بعد شک ہو جائے، رکوع کے بعد شک ہو جائے، تو وہ اس کو چوتھی مان کر نماز ختم کر دے گا اور پھر 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھے گا تاکہ اگر 2 رکعت اس کی کم رہ گئی ہو تو وہ نماز صحیح ہو جائے. اگر نماز کے بعد شک ہوں
کہ میں نے 2 رکعت پڑھی یا مطلب تیسری تھی یا چوتھی تھی یا 3 ہی رکعت نماز پڑھ لی یا 4 رکعت نماز پڑھی تو یہ نماز صحیح ہے. جی نماز کے بعد اگر شک ہوگی نماز صحیح تھی یا نہیں تو یہ نماز صحیح ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ان شکوک کا فائدہ تب ہے جب انسان نماز کی حالت میں شک کرے اور نمازی کی حالت میں اس کو صحیح کر لے. یعنی نماز کی حالت میں اسے شک ہو کہ دوسری یا تیسری رکعت وہ طے کر لے کہ تیسری رکعت ہے, سارا عمل تیسری رکعت کے حساب سے کرتا چلا جائے. تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے, چوتھی رکعت طے کر لے, سارا عمل چوتھی کے حساب سے کر لے, 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے گا یا کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا. لیکن اگر تشہد اور سلام پڑھنے کے بعد شک کرے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی تو اس شک کی کوئی اعتنا کرنے کی ضرورت نہیں, نماز آپ کی صحیح ہے. اسی طرح تشہد کا مسئلہ ہے, اگر نماز میں یاد آئے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے پچھلی رکعت کا تو بیٹھ کے تشہد پڑھے گا. بعد میں یاد آئے کہ تشہد نہیں پڑھا ہے تو فوراً تشہد پڑھے گا اور سجدہ سہو کرے گا. تشہد کے بعد جو سجدہ سہو کے دوسرے مسائل ہیں کہ آپ تشہد پڑھیں پھر سجدہ سہو کریں, بھولے ہوئے تشہد کی بنا کے اوپر 2 سجدہ سہو کرے گا اور تشہد اور سلام پڑھ کے نماز اپنی تمام کر دے گا. یہ تمام شکوک ایسے ہیں کہ جن کے حل موجود ہے اور اس طریقے سے عمل کر کے اس نماز کو صحیح کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر 2 رکعتی نماز ہے یا 3 رکعتی نماز ہے اور اس میں شک ہو جائے رکعتوں کے بارے میں تو نماز باطل ہے, پھر سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی. آقا ایک اور سوال ہے ان کا یہ کہ مجیب احمد صاحب سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. آقا یہ بتائیں کہ جو رکن ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. نماز کے رکن ظاہر نماز دیکھیں, نماز میں 2 چیزیں, ایک ہے جز نماز ہونا اور ایک ہے رکن نماز ہونا. جی کچھ چیزیں نماز کا جز ہیں اور کچھ چیزیں نماز کا رکن ہیں. رکن اور جز میں فرق یہ ہے کہ اگر رکن انسان چھوڑ دے نماز میں جی بھول کر یا جان بوجھ کر, غلطی سے یا بغیر جانے انجانے, یہ نماز باطل ہو جائے گی, نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر جز بھولے سے چھوٹ جائیں تو ان کا بدل کیا جا سکتا ہے, لیکن رکن کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو رکن کسی بھی طرح سے اگر چھوٹ گئے, رکن اگر جز جان بوجھ کے چھوڑا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو اس کی نماز صحیح ہے, لیکن اس کو صحیح کرنا پڑے گا جو کمی ہے ذاتی. اب اگر انسان دیکھنا چاہے کہ کیا چیزیں رکن ہیں کیا چیزیں جز ہیں, تفصیلات اس کی رسالہ عملیہ میں مل جائے گی. لیکن جو رکن نماز ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے نیت, یعنی انسان بغیر نیت کے نماز نہیں پڑھ سکتا. البتہ نیت کا زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے. اسی طرح تکبیرۃ الاحرام اور قیام قبل از رکوع, رکوع سے پہلے تھوڑی دیر قیام ہونا ضروری ہے. جیسے لوگ جو جماعت میں جو شامل ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑا سا رکے پھر رکوع میں جائے کریں. بہت سے لوگ جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں کہ امام جماعت اٹھ نہ جائے, تو یہ فوراً چلے جانا صحیح نہیں, کیونکہ قیام قبل از رکوع جو ہے وہ رکن ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. چاہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ رکے اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں جانا یہ ضروری ہے اگر نماز جماعت سے پڑھنا چاہ رہا ہے, ورنہ پورا قیام کرے گا اپنا نماز پڑھے گا. اسی طرح آپ کے رکوع اور دونوں سجدے مل کر جو ہیں وہ نماز کا رکن ہے. لہٰذا اگر ایک سجدہ اس نے کیا, ایک بھول گیا تو آدھا رکن پہ عمل کر چکا ہے, لہٰذا اس کو صحیح ہے. لیکن اگر دونوں سجدے بھول جائے تو اس کی نماز غلط ہو جائے گی, اسے پھر سے پڑھنی پڑے گی. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یعنی نیت, آپ قیام قبل از رکوع, تکبیرۃ الاحرام, رکوع اور 2 سجدے, یہ ہے رکن نماز. ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جان بوجھ کر بھولے سے کسی بھی طرح اگر چھوٹ گیا تو نماز باطل ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ جز نماز ہیں, جس میں قراءت کرنا ہے نماز کی, اور آپ کے تشہد ہے, سلام ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑا جا سکتا, لیکن غلطی سے چھوٹ جائے تو ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے. تو یہ رکن اور آپ کے جز نماز کا بیسک فرق ہے, اور اس کی تفصیل رسالہ عملیہ میں ان کو مل سکتی ہے, اور بھی انشاءاللہ کسی موقع انشاءاللہ بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا سرکار. یہ سوال انشاءاللہ کسی اگلے ایپیسوڈ میں ہم ضرور لیں گے تاکہ تفصیل آپ تک پہنچ جائے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور یہ بہت اہم سوال تھا کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا, اس لیے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کے تفصیلات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. آئیے مل جل کر وقت کے امام اسرار جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل کرے, اور سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہم اجل لولیک الفرج.